سورج گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا چاند گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر قادر ہے، یعنی ان کی روشنی چھین لینے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یا کوئی شخص پیدا ہوا ہو یا کسی بڑے آدمی کی وفات ہوئی ہو تو سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے اور طویل نماز شروع کر دی، یعنی رکوع لمبا کیا، قیام لمبا کیا، سجدے بھی لمبے کیے، آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا استغفار کی طرف دوڑو۔ تو جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی ملتا ہے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اسی میں مشغول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ باقی چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں میں کچھ باتیں مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑتے ہیں، تو یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے نماز پڑھیں، استغفار کریں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے، باقی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ حضرات اس ویڈیو کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔